ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا هادي له. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ولا شريك له ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. شر الأمور محدثاتها يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء من لسانه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقد قال الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى ومن الله لأنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لا يضرون بشيء إن الله جمعہ میں 3-4 موضوعات ہیں ملتے جو آج کے خطبہ سے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نگرانی. اس کے بعد اگر موقع ملے گا تو کچھ بولا جاتے ہیں حضرہ کے بارے میں میں نے آپ کے حدیث بھی ولی مصیبت کے اندر ہیں کہ اگر ہمارے یعنی ہر حالت کے ورنہ انشاءاللہ یہی کرنا کہ اللہ تعالیٰ اکتفا دیکھ رہا ہے. اس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے لیے قرآن کریم کے لیے کہا ہے کہ اگر آپ سخت ہوتے درست رو ہوتے آپ کے سامنے گفتگو کے اندر آپ کے مزاج کا مقصد یہ ہے کہ زمینوں اور آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بد اخلاقی سے اگر آپ پیش آتے کوئی بھی تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ آپ کے لیے فرمایا وہ چلے جاتے ہیں انہوں نے رکنا نہیں. تو حالانکہ نبی کریم کہ آپ جہاں بھی ہوتے ہو تو اللہ ہمارے یہاں عام طور پہ ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لیکن اس میں اللہ اپنی طرف سے کڑواہٹ کے اس آدمی کے لیے ہے کہ جو حق کو ماننا تو جو حق کو ماننا چاہتا ہے اس کے لیے بھی آپ نے حق کو کڑوا کر کے پیش کرنا ہے. یہ اچھی بات کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات نے فرمایا ہے کہ آپ حق کے اوپر موجود ہیں, آپ کے اوپر وہی نازل ہوئے ہیں. اس کے باوجود اگر آپ کے لہجے تو اللہ تعالیٰ سے وہ نہ ہوتی لیکن آپ کے مزاج کے اندر شفقت اور اللہ تعالیٰ نہ ہوتی لانفضوا من حولک. تو یہ جتنے لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں یہ سارے کے سارے انہوں نے سارے کے سارے آپ کے ارد گرد سے انہوں نے چھٹ جانا تھا. یہاں پہ ورقۃ نہیں رہنا تھا. ولا حجبۃ جمعہ ہے نا اس کے اندر اسی سے متعلق جو حدیث صلی اللہ علیہ کتاب مسلم کی ہیں کہ اللہ کے پاس غیب کی کرتا ہوں چابیاں ہیں اور غیب کی ایسی اچھے انداز جو اللہ کے سوا اور کوئی
اور کوئی نہیں جانتا، یہ سنت اور ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ کو یہ بات سمجھایا کرتے مگر اللہ تعالیٰ کہ آپ نے اور چاہے روشنی کے اندر کوئی کام ہو رہا ہو، چاہے اچھے انداز سے کام ہو رہا ہو، اچھے مشکل کے اندر کوئی کام ہو رہا ہو، چاہے طریقے کے سارے جو حدیث تو برو بہر ان سارے کے سارے جو عالم ساری کی ساری کلمات یا سارے کے ساری جو حالات بچنے کی کوشش کرو، چاہے کوئی بھی ایسی حالت چھوٹی نیکی ہی کوئی بھی دن یا رات کا چھوٹی نیکی کیا ہے کہ علم کے اندر ہونے والے کام کا اللہ تعالیٰ کو پتہ، کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی تمہیں آگ سے اور اسی بات فرمایا اگر کسی کے پاس بھی کھجور صدقہ کرنے کو بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اچھی بات کر کے کرنا، وہ اچھی بات کر کے جو مراقبہ کا لفظ ہے نا اس کے اندر دو میں جا سکتا ہے اور مراقبہ کا معنی ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ ان کو اچھی بات کرنا۔ اب اس لیے ایک مسئلہ تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک جگہ پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہے تو مراقبہ کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہیں اپنے اندر ہے، صرف یہ شعور پیدا کرنے کی کوئی ہے، یہ جو گویا تم بھی اللہ تعالیٰ کو اور یہ جو بچنے کے اسپیچ کی پاور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے اور اس کو آپ نے اچھا جملہ کے حوالے سے اچھا جملہ کیا ہوتا ہے الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بری بات احسان یہ ہے یعنی نیکی کا آخری درجہ ہے جہان کی بات اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یہ جتنے گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ لیکن اگر یہ صورت نہ پیدا ہو سکے تو یہ بات نہیں نکلنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کے چہروں پہ خوشیاں اللہ تعالیٰ ہمیں تو یہ جو مراقبہ اللہ ہے اس کا معنی اور کیا ہے بھی اڑاتے ہیں اہل علم اس کا معنی شریعت کے مطابق بات ہونی چاہیے اور دوام علمک بان اللہ لا يخفى علیہ شیء، دوسرے کو خوش کرنے والی بات ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ بات اور احساس اور شعور اللہ تعالیٰ زندہ تازہ اور جاگرو رکھنا چاہیے حل کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر میرا کوئی بھی معاملہ مخفی درجات کا ذریعہ میرا کوئی بھی معاملہ مخفی نہیں، کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو اچھا کلمہ بڑے امام ہے مطلب یہ اچھا کلمہ جو ہے جاہل صرف تفصیل صورتیں ہیں جن کا ہمیں علماء کرام نے یہ بات خیال کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم شفاعت کہ جن کے اندر اتنے سارے صرف پیسے لگانے اتنے سارے خطرات یعنی ہر طرح کی اور بڑے بڑے ہیں وہی طریقے کے اندر نہیں آتی بلکہ فرمایا اچھی بات کرنا یہ بھی صفات بیان کرنے کے بعد بات کرنا ہے نبی خیر کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے عبداللہ بن مبارک کے کسی کام کو بھی حقیر نہ کرے تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے کہا راقب اللہ تعالی، آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے مراقبے اور نگرانی کو محسوس کریں تو شخص نے سوال کیا فسألہ عن تفصیلہ، انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا کھولنے کے ساتھ ذرا واضح کر کے مزاج سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کل ابدن کأنک تراہ، یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی نیکی ہے ہمیشہ اس حالت اور پوزیشن میں رہنا کہ آپ اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو جو اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں آپ تو یہ مراقبہ کی سیکٹر ہے یا تفسیر ہے جو ہے جو بعض علماء کرام نے فرمایا ہے علم القلب یا اس طرح کی جو انسان کے دل کے اندر یہ علم ہر وقت موجود ہونا چاہیے کہ اللہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ میرے تو آپ نے بڑے خوش ساتھ ہے وہ معکم اینما سے آپ کو جتنا مرضی برا سمجھ رہے ہیں کرام نے جو بات ہے کہ آپ کو کہ وہ اس کی کوئی دلیل ضرور نہیں ہے جو ہے وہ معکم اینما لیکن ہمارے ہاں جہاں بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بھائی کو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کو چہرے سے ملنا، اچھا یہاں پہ یہ بات ملنا یہ کیا ہے ایک نا اختلاف ہو رہی ہے وقت وہ بالکل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کو ایسے ہی ملتے تھے اور اسی طرح ملنے کی تلقین کیا کرتے تھے تو آج ایک غیر سمجھنا یہ ہے کہ ہم اچھی بات کرنی ہے اور اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ساری وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں بھی اللہ ہوں تو بھی اللہ ہے بہتر کرنا ہے یہ بہتر کرنے کی کوشش اور وہ بھی اصل میں کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں اور میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ بچنا ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ کسی کو ہے لیکن جیسے اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آج کی وجہ اللہ نیکی
اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی ساری چیزیں کیا ہیں اپنے چہرے کے اوپر مخلوق ہے. تو خالق اور مخلوق میں آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے. اور آپ کو یہ باتیں بھی ہیں شکل مبارک کس طرح کی نظر ہے اور آپ جب کسی کو ملتے ہیں تو پروموٹ کیا حالانکہ اس طرح کی غلط باتیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم وہ جو پرانے بزرگوں نے کہا کہ اگر ہم محنت نہیں کرتے اگر ہم میں بھائی جان آپ کے بزرگوں سے تسنو بناوٹ اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا اس مراقبے کے ساتھ نہیں آئے گا. مراقبے کا بھی دیکھتا ہے نا تو وہ جو پلانے بزرگ نے پلانے کا وہ بھی مراد نہیں ہے. تو آپ یہ تصور کریں ساری کی ساری چیزیں میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے یا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ موجود ہے یا اللہ تعالیٰ کی ہر وقت نگرانی کرتے مراد وہ چلا کہ جو قرآن کی جو شریعت میں ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اور وہ سمجھ اصطلاحات بالکل نہیں ہے جو بیماریوں نے اور جو گمراہ لوگوں نے جب اسی طرح کا بیماری اور اس کے سامنے آپ یہ کہہ لیں کہ ہمیں بدعت سے بیماری سے بولنی ہے لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں بدعت کے رکھنے آ کے قرآن کی روشنی کو واضح آیات اور کرنے کا موقع ملا ہے. تو اس جو لفظ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی دیکھنے میں ہمارے جو اہل سنت علماء کرام اور اگر میں یہ کہوں کہ اہل دین علماء کرام اور اہل حق علماء کرام ہمیں ان کا بھی نہیں سمجھ کے لیے کام کرنا چاہیے. جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہماری عام معاشرے کے موجود ہے. کما یلیق بجلالہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے جیسے اللہ کی شان کا لائق ہے جیسے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود ہے. اللہ اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود ہے. اور یہ بھی ہم اس بات سے بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ کہاں پہ موجود ہے. بھائی آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں نبی کے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا کام ہے. لیکن عبادت ہے یہ بات دیگر علماء کرام وہ کہتے ہیں آپ اس طرح نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے. آپ یہ کہیں کہ اللہ کا علم ہر جگہ پہ ہے قدرت ہر جگہ پہ لیکن بذات خود اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ ہے. مدینہ منورہ میں تھے باریک سا باہر صورت فرق ہے لیکن اگر تو باقاعدہ انہوں نے بات کی پریکٹس کے بعد بھی تو مجھے اب یہ سمجھ میں آیا کہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر ہم کہ اللہ کی نگرانی کو ہر جگہ پہ سمجھ کے کریں گے کرنا چاہیے اور اس بات میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ پہ دیکھتا ہے. تو اگر ہمارے دل کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ کی نگرانی کو اگر ہم محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ اس کے بعد وسلم کی ایک حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں ان سے ایمان کا ذائقہ بار بار دوہراتے محسوس ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمائی وَرَجُلٌ زَكَّى نَفْسَهُ وہ آدمی ایمان کا ذائقہ اور لذت محسوس صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. کامیاب ہو جاتا ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے اور تباہ و برباد وہ ہو جاتا ہے کہ جو اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک نہیں کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کر لیتا ہے. تو پوچھا گیا وما تزکیۃ النفس یہ ابو داؤد کے اندر روایت ہے. تو آپ نے فرمایا ان یعلم ان اللہ عز وجل معه. تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے یا یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ وہ جہاں بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے آپ کا یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے کو بات ہو کر تو ایک فائدہ تو یہ ہے یعنی اگر انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آپ اگر یہ محسوس کرنا یعنی تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا اس بات پہ ایمان ہے لیکن اس کے باوجود اس کیفیت کو محسوس کرنا یہ باہر صورت ایمان کے اضافے کا ایمان کے اندر اضافے کا ذریعہ بنا. دوسرا فائدہ جو ہے علم کے ذریعے جو آپ کی حدیث کو تو نے رکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے اوپر ایمان لانا یہ انسان کو مدد دیتا ہے کہ انسان اپنی برائیوں سے سمجھا کے کیا کرتے ہیں. برائیوں سے دور ہے
یہ ساری کی ساری باتیں میں لیکن اعتراف کرتا ہوں اس کے لیے بھی وہ جو مسئلے آپ کو متفق علیہ نبی اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سات لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نبی فرمائے گا اللہ کے اندر ایک ہے آدمی وہ بھی ہے فرمایا ورجل ذات امرأۃ ذات منصب وجمال فقال اني اخاف اللہ. ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا ان میں سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے برائی کی تمام اسباب موجود ہیں پورے کا پورا ماحول بنا ہوا ہے انوائرمنٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ برائی کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن وہ اس برائی کو نہیں سر انجام دیتا کس وجہ سے اس طرح کے کہتا ہے اني اخاف اللہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اس میں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور چھوٹی سی مثالیں کرتے ہیں بے شمار مثالیں یعنی حدیث کو اگر ہمارے حالات پہ منطبق ہم کریں تو کیا ہے بہت بڑی مرد اور عورت جو ہے وہ گاڑی کے اندر بیٹھے سفر کرتے ہیں آپ ان کو برائی کرنے سے کوئی بتا سارے کے سارے آپ یہ سمجھیں کہ ماحول اور حالات کے لیے سازگار ہیں مرد اور عورت ایک آفس کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں مرد اور عورت ایک گھر کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں ان کے برعکس کام کرنے والے مرد ہوتے ہیں اور دوسری طرف خواتین ہوتی ہیں تو یہ سارے کے سارے ماحول جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات موجود ہیں اور آئے دن اخباروں کے اندر سوشل میڈیا ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے معاملات اس وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور اللہ کی نگرانی کا جو احساس ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے اس میں یہ نگرانی کا احساس ہمارے اندر موجود ہے. یہاں پہ حیران ہوگا کہ اگر ہمارے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہو نا اور کسی جگہ پہ لکھا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اس طرح کی جس کو ہم کہتے ہیں تو ہم اس پہ متوجہ ہوتے ہیں ہم وہاں پہ الرٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ سمجھیے کہ اپنے آپ کو ہم محتاط کرتے ہیں لیکن ایک ایسا کیمرہ کہ جو نہ کبھی خراب ہو سکتا ہے نہ کسی کرانے کی ضرورت ہے نہ بند کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کی ریکارڈنگ کبھی ڈیلیٹ ہو سکتی ہے وہ والا کیمرہ صدیوں سے لگا ہوا ہے صدیوں تک لگا رہے گا اس سے کوئی بجائے اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی بھی ڈر اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیمرے میں یعنی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہمارے اندر موجود نہیں ہے کہ ہم موبائل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں ان کا نام ہے جو حمید الطویل. انہوں نے ایک بزرگ ہیں ان کا نام سلیمان بن علم فرماتے تھے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے ایک دوسرے کی سلیمان آپ مجھے کوئی نصیحت کریں. انہوں نے ایک بڑی مختصر انہوں نے کہا دیکھو کہ لوگوں کو خاموش کروائیں اور ان کو یعنی اللہ کی نگرانی کے حوالے سے آپ کی دو حالتیں ہیں. پہلی حالت یہ ہو سکتی ہے ان کو پہلا حالت خالی کہ اگر آپ کا ساتھی اچھی بات کر رہا ہے اور کوئی بری بات نہیں آپ یہ احساس رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اچھی بات ہے اور پھر بھی آپ برائی کر رہا ہے تو اس سے بڑی اللہ کی مطابق ہے کہ آپ بات کو اچھے آپ خود محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اچھے طریقے سے سنے اور پھر اس کے سامنے آپ برائی بھی خطبہ جمعہ ہو رہا ہے برائی بھی کر رہی ہو رہی ہے یا ایک مسئلہ یعنی ہر حال میں یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لیکن اگر آپ برائی کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ کی شان میں بڑی گستاخی ہے یا اللہ کے ہاں یہ بڑی جرأت ہے. اور اگر آپ یہ احساس آپ کے اندر آ جاتا ہے خدا نہ اور اگر آپ کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کرتے ہیں اور دیکھ ہی نہیں رہا تو آپ کا کیا خیال ہے کیا کسی مسلمان کے اندر یہ سوچ آ سکتی ہے سنت کی بھی مخالفت کیوں نہیں ہے. کوئی مسلمان جتنا مرضی بڑا گنہگار ہے وہ جتنا مرضی آپ ہی کہہ لیں کہ اندر 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 چھپا ہو لوگوں کیا وہ یہ احساس کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیکھتا وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا نا اس کی وجہ اگر کرے گا فقط کفرتا فرمایا اگر آج کا یہ احساس ہو گیا کسی جگہ پہ یعنی پہلے تو یہ کہا نا کہ اللہ اگر دیکھ رہا ہے پھر آپ نے برائی کی تو یہ اللہ کے لیے آسان ہو گیا تو ہو سکتا ہے شیطان آپ کو اس طرف لے جائے آپ کہنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کہ جو بات اگر آپ کا یہ احساس بن جاتا ہے کہ اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ دائرہ اسلام سے دائرہ اسلام سے آپ خارج ہو جاتے ہیں آپ باہر نکل جاتے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ دیکھیے کہ علماء کرام نے اس بات کو کتنا کھول کے اور واضح انداز سے بیان کیا ہے اور جس کیفیت اور شعور کو بعض دفعہ محسوس نہیں کرتے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ
کی ایک عبارت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ارباب الطریق مجمعون علی ان مراقبۃ اللہ تعالی فی الخواطر جو قرآن کی اور جو فرمایا کہ تمام جو جنت طریقت کا اس بات اور استفادہ ہے، اگر میں کہوں کہ تمام صوفیاء کا بھی بیان کرے، اصل میں ہمارے کچھ اہل علم جو ہے نا وہ فرق کر رہے ہیں، تصوف میں فرق دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو صحیح تصوف ہے اس کا نام احسان ہے اور اس کے لیے وہ طریقت کا لفظ بولتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ انہیں بزرگوں میں سے، اور آپ نے اس سے بڑا لمبا چوڑا مختلف کتابیں پوری کی پوری دیکھنا چاہیے کہ لوگ ان کی بات کے اوپر تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ تمام اہل طریقت کا اس بات میں اتفاق ہے کہ جو بندہ اپنے خیالات پہ پہرے بٹھا دیتا ہے، اپنے خیالات کو یہ سمجھا سکتا ہے کہ بھائی جو میں سوچ رہا ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، تو اس کے جو ظاہری اعمال ہیں وہ ٹھیک ہونا، منٹ پہ چلا جاتا ہوں، اس کے ظاہری اعمال ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کے اعمال کے اندر خرابی کہاں سے آتی ہے؟ انسان سوچتا ہے، سوچتا ہے، اس کے اندر سوچوں کے اندر جب خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ وہ اس کی زبان پر جانا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اس کے جوارح پہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اعمال جو ہے وہ اس کے سامنے ظاہر ہونے کی شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلا فائدہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ شاگرد کے ایمان کا اضافہ ہوتا ہے، دوسری بات یہ تھی کہ انسان برائیوں سے بچتا ہے، اور ان کا یہ جو برائیوں سے جو بچنے والی صورت ہے آگے کہہ لیجیے کہ ایک معروف صورت ہے یا ایک بڑا معروف واقعہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی سے کس چیز نے روکا؟ یہ کون کہہ کس چیز نے روکا؟ جب انہیں یہ کہا گیا تھا ہائی طرح انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ تو آپ سمجھو گے یہاں سے معاذ اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا وقار دیا ہے، اتنا احترام دیا ہے، میرا اتنا خیال رکھا ہے، تو اب مجھے تو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے آزمانے کے لیے میرے لیے برائی کا یہ موقع رکھا ہے تو میں فوراً اللہ تعالیٰ کی جو ہے جو حکمت کو پامال کر دوں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ انسان کو برائیوں سے دور رہنے کی توفیق ملتی ہے۔ تیسری بات اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اخذ کرتے ہوئے بیان فرمائی ہے تحسین العبادت واداؤها علی اکمل، اور جو علیحدہ لوگ ہیں ان کو تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ کی مراقبت کر کے انسان کی عبادت میں کہ خطبہ جمعہ 1 گھنٹے کا ہونا چاہیے، تو میں کہوں آج بھی میں عربی بات میں کچھ زیادہ پڑھ رہا ہوں، آج بھی میرے ساتھی نے یہ کہا، پہلے بھی کسی نے کہا کہ آپ نے عربی بات نماز کے اندر حالانکہ عربی بات میں جتنے میں پوری کی پوری عبادت عربی میں اس کے بعد نفل پڑھیں گے، میں بتاؤں کو چلے میں اردو زبان میں جو میرا اپنا ایک لفظ لہجہ میں اس میں بولتا رہا ہوں، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ اگر آپ کا یہ ذوق ہے، آپ عربی بات سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن تو ہمیں عربی میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، حدیث تو پڑھنی پڑھنی ہے۔ اگر علماء کرام کے اقوال اور باقی ساری چیزیں اصل میں میرے سامنے جو میں بعض میں لکھ کے بھی لاتا ہوں وہ خود بھی میں اس میں بہت کم لکھ کے لاتا ہوں، عربی زبان میں لاتا ہوں، اور یہ بھی میرے سامنے جو موضوع لکھا ہوا ہے تو یہ سارے کا سارا عربی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر مطلب پہلے میں آگے پہلے کسی وجہ سے نہیں پڑھتا تھا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی بارہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ عربی بار کی بجائے آپ مفہوم سمجھا دیں، وہ ایسی بات ہے۔ اگر آپ اخبار کا یہ ذوق ہے تو میں اس چیز کا انشاءاللہ اہتمام کروں گا۔ تو تیسری جو فائدہ مراقبۃ اللہ کا جو تیسرا فائدہ اہل علم نے بیان کیا وہ یہ ہے تحسین العبادت واداؤها علی اکمل وجہ، انسان کو اپنی عبادات کو بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیدھی بات ہے، اگر انہوں نے اس کا تعلق ریاکاری کے ساتھ کیا، اور اس کا میں نے کئی دفعہ وضاحت بھی کی ہے، موقع پہ وہ بیان نہیں کرتا، لیکن میں اتنی بات کو مختصر کر کے گزرتا ہوں کہ بعض دفعہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ فلاں بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم اپنی نماز کو اچھی طرح پڑھ لیں گے نہیں پڑھتے۔ تو اگر ہم یہ احساس پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا تھا کتنا اچھا رہتا ہے، صحابہ کرام کو جب پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارا حکم ہے تو وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو مراقبت ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو نگرانی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو احساس ہے وہ انسان کی عبادت کو بہتر کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وہ اصل میں عبادت کے مطابق جو نماز ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت کی حالت میں کریں گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ صورت نہ پیدا ہو سکے تو کم از کم یہ بات
بات ضرور ہونی چاہیے کہ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھیں، اور اگر وہ صورت نہ پیدا ہو سکے تو کم از کم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. اور امام ابن منظور جو ہے لسان العربی کے اندر لکھتے ہیں من راقب اللہ احسن عملا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی مراقبت کا شعور اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے وہ اپنے عمل کو بہتر کرنا، وہ اپنے عمل کو بہتر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اسی طرح انسان کے دل کے اندر آتا ہے، طہارت اور پاکیزگی آتی ہے. اور آپ یہ کہہ لیجیے کہ انسان کی خلوتیں اور جلوتیں جو ہیں وہ پاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں صرف اس ایک احساس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھا، اللہ تعالیٰ سمجھنے. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ خیر خواہی کی بجائے آپ تو اس کو جنگ کا میدان، آپ تو دوسرے کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ تو اس کی عزت کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے آئے بھائی تم نے ایسے نہیں کیا، تم نے ویسے نہیں کیا. اچھے طریقے سے کہنا چاہیے، آپ کے لب و لہجے سے جو ہے وہ شفقت اور محبت اور آپ یہ سمجھیں عاجزی اور ان کی ساری جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہے یہ بیان کرنے کو تو اس طرح اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن نہ یہ احساس پیدا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے باقاعدہ ہمیں محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو فوکس کی صلاحیت ہے نا وہ متاثر ہوگی. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ قوت ترکیز جو ہے وہ انسان کی متاثر ہو جاتی ہے. تو ان کو نا پھر کہا جاتا ہے کہ آپ یہ والی مشق کریں، یہ کریں. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہو کہتے ہیں آپ اپنے سامنے اس طرح پینسل رکھیں. جو میں نے آپ کو کہا نا کہ بعض یہ چاہتا ہوں. تو میرے بھائیوں یہ جو روحانیت سے متعلقہ یہ چیزیں نا ان کا بھی انسان کو احساس کرنا پڑتا. آپ نے اپنے اوپر آپ یہ کہنے کہ جبر کر کے بعد یہ احساس پیدا جبر کر کے اپنے اندر جب آپ یہ احساس پیدا کریں گے تو آہستہ آہستہ ہمارے اندر بہتری شروع ہو جائے گی. اور جس طرح اللہ کی نگرانی کا احساس کرنے کے فائدے ہیں، اسی طرح اللہ کی نگرانی کا احساس نہ کرنے کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ جو اللہ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں آپ ان کا مقدمہ لے کے ہمارے پاس اللہ کے ساتھ خیانت کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان آپ کو لگتا ہے موبائل دیکھ رہا ہوں سمجھ رہا مجھے کون کوئی اسی طرح کا یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ خیانت ہے. آپ سمجھیے کہ بد نظری جب انسان کرتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہے. بہت سارے گناہ اس طرح کے. اگر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ دوسرا بندہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے تو ہم کو گناہ کرنا چھوڑ دیں گے. تو بھائی دوسرے بندے کی کیا ضرورت ہے؟ بندوں کا رب دیکھ رہا ہے. یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اور فرمایا اور یہ جو ڈیبیٹ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى. لوگوں سے چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کے پلاننگ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اللہ سے نہیں کرتے، اللہ سے نہیں چھپتے. اللہ کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ جس کے خلاف میں بات کر رہا ہوں وہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا رب تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا رب تو مجھے بالکل اسی طرح اگر وہ ایک صورت زبان ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ اسلام کے اندر اگر یہ آگے سے جواب نہ دیے جاتے نہیں پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، دل چھلنی ہے. اس سے اگلا ایک مسئلہ وہ مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت دی ہے آزاد کے ساتھ. بڑی بات یہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، میرے وہی آزاد میرے خلاف گواہی اس چیز پر زیادہ توجہ نہیں گواہی دیں گے. وما سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا احساس کریں. دوسری بات یہ احساس کریں جس آپ کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں، جس آپ کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں، جس زبان کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں، جس پاؤں کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں، یہ میرے اعضاء ہی میرے خلاف گواہی دیں
چاہیے. اور تیسری بات کیا ہے, تیسرا کم از کم ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ زمین کے اوپر کھڑے ہو کے میں گناہ کر رہا ہوں, یہ زمین بھی تو میرے خلاف گواہی دے گی نا. آپ کو ماننا چاہیے کہ انہوں نے دلائل کی روشنی میں آپ کو وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. زمین اپنی ساری کی ساری باتیں کھول کے بیان کرے گی, فلاں نے میرے اوپر یہ کام کیا تھا, چوری کی تھی, ڈاکہ کیا تھا, زناکاری کی تھی, بدکاری کی تھی, شراب کی تھی, رشوت کی تھی, ساری کی ساری خرابیاں یہ زمین ہماری بیان سے زیادہ تکلیف زمین ہمارے خلاف بیان کرنا. تو یہ مختلف لمحے اور آگے کرنے کے ان کے سٹیپ ہیں اور اس کے درجات ہیں, تو مختلف انداز سے انسان کو یہ کوشش کرنا چاہیے تاکہ اس کے اندر یہ احساس اور شعور جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے, تو جو اللہ سے ڈرنے والے نا ان کو یہ باتیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. خدا دیکھ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ پہ خدا خدا دیکھ رہا ہے, اور اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں ہیں, یہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اور قرآن کریم سے اخذ کردہ باتیں ہیں. تو اگر ابتدا کے اندر اگر ہمیں اپنے موبائل کے اوپر لکھتے لگا, اپنے آفس کے اندر لکھتے لگا, اپنے گھر کے اندر لکھتے لگا, اپنی گاڑی کے آگے پیچھے لکھتے لگا, گاڑی کے اندر جب بیٹھتے ان کے سامنے مجھے اس طرح کر کے اس کی بھی اس طرح لٹک رہا تھا, اس کے اوپر لکھتا وہ درست اس کے اوپر لکھ کے لگا دیں, مختلف جگہوں پہ لکھ کے لگا دیں تاکہ یہ ہمارے احساس کو جوڑنا شروع ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا, یہ میں نے ایک اعلان بھی کرنا تھا. الحمدللہ یہ بات یہ جو ہے وہ بڑا خیر کا کام الحمدللہ کرتی ہیں, اور یہاں پہ ہماری مسجد ہے الحمدللہ, اللہ کے توفیق سے آتے ہیں یہاں پہ موجود ہے, کئی خیر کے سلسلے موجود ہیں, ہر وقت یہاں پہ نماز ہوتی ہے اور سارے کے سارے معاملات یہاں پہ چلتے ہیں. اور عام طور پہ یہاں اس مسجد سے کبھی اس طرح کا اعلان نہیں ہوا کہ اس مسجد میں ضرورت ہو, لیکن آپ نے اگر نوٹ کیا ہوگا, آپ نے باہر لگے ہوئے ذریعے دیکھے ہوں گے, یہاں انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسجد کی کچھ ضروریات ہیں, اور کچھ کیا ہے ایک بڑی ضرورت ہے کہ مسجد کے یہ بجلی وغیرہ کے معاملات کو حل کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے نا وہ انہوں نے سولر سسٹم کے لیے جو ہے نا وہ بندوبست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سولر سسٹم کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اور باہر آپ نے اشتہار لگا ہوا بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اور تقریباً جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ دوستوں نے, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے, 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ دوست احباب نے باقاعدہ اس میں تعاون کر دیا ہوا ہے. مزید جو ضرورت ہے کل جو ہے وہ تقریباً 13 لاکھ کا یہ پروجیکٹ ہے, تو 1.5 لاکھ کا بندوبست ہو گیا ہے. باقی بھی جو ہے وہ یہاں جو ہمارے انسانیہ کے دوست احباب ہیں, حاجی ناصر صاحب ہیں, پاشا صاحب ہیں, ہمارے قاری صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں, قاری سامہ صاحب, تو یہ تینوں احباب یہاں پہ موجود ہیں. تو میں یہ اپیل کرتا ہوں آپ دوست احباب سے, اور ہماری جو بہنیں اور مائیں پیچھے موجود ہیں, میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پروجیکٹ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ اس مسجد کے بینیفیشری بھی ہم اس سے ہی خود ہی فائدہ اٹھانے والے ہیں. یہاں پہ کوئی کاروبار چل رہا ہے, یہاں پہ کوئی اس طرح کا کام نہیں ہے کہ بھائی تعاون کوئی اور کرتا ہے اور فائدہ یہاں پہ کوئی اٹھا لیتا ہے. الحمدللہ ہم نے ہی فائدہ اٹھانا ہے. آئندہ رمضان بھی آنے والا ہے, اس کے اندر بھی یقیناً ہم ہی فائدہ اٹھائیں گے, اور ہمارے علاوہ بھی اگر کوئی فائدہ اٹھائے گا تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے جو ہے وہ میزان حسنات کے اندر ہوگا. اللہ تعالیٰ سب احباب کو جزائے خیر دے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم اغفر للمسلمین وذل المنصر والکافرین وذل النفاق والمنافقین, اللہم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا اما بعد واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.